علیکم، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سعیدہ خاتون بنت محمد شریف کی روح کو ارسال کریں۔ اعزاء، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی واضح و نصیحت نہیں ہے، بس چند معروضات گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ چونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ گفتگو موت و حیات سے ہی متعلق ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلوب بیان کا تقاضا یہ ہے، گفتگو کا تقاضا یہ ہے کہ ماحول کے اعتبار سے ہو۔ ہر بات حق ہوا کرتی ہے جو کچھ اللہ رسول کی طرف سے آئے، مگر ہر شے کا موقع محل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی گفتگو سے اس کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کون سی بات کہنی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن شک و شبہ لا ریب فیہ، ذرہ برابر جس میں شک نہیں ہو سکتا، مگر اگر اسی کو حق کے مقابل لایا جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی سے گمراہ بھی ہوئے۔ جنگ صفین میں جب دوسرا گروہ باطل کا گروہ کمزور نظر آنے لگا تو انہوں نے نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کیا۔ آپ سب جانتے ہیں جو کم عقل افراد تھے انہوں نے اللہ کی کتاب کو نیزوں پہ دیکھا تو وہ بکھر گئے، اور اس کے بعد کہا کہ اب تو فیصلے کی بات ہونی چاہیے، اللہ حکم الا اللہ، کسی کا حکم نہیں ہے اللہ کے حکم کے سوا۔ کس کے مقابلے کہہ رہے تھے؟ وہ کہ جو قرآن ناطق تھا، ادھر فرمایا کہ تم کسے قرآن کہہ رہے ہو، وہ سفیدی کے اوپر سیاہی ہے، قرآن ادھر ہے، اگر میرے خلاف کوئی شے آ جائے تو وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ مگر بے موقع قرآن کی آیت کا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ مقدمہ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج جس طریقے کا ہمارے یہاں ماحول پایا جاتا ہے، بن گیا ہے، تو اس میں صرف اور صرف ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، صرف اور صرف خطا کسی کی نہیں ہے، خطا ہماری ہوا کرتی ہے کہ جب کبھی اس طریقے کی مجالس ہوتی ہیں تو اس میں باضابطہ ہم جنت کی کنجیاں لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالخصوص ان افراد کو کہ جو دنیا سے گئے ہوتے ہیں، تو اہل خانہ کو بالکل مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ مجھے بلائیں اور میں سیدھے انہیں جنت تک پہنچا دوں گا۔ اس میں نقصان دونوں کا ہوا کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے بین الخوف والرجاء، جو خوف اور امید کے درمیان میں ہو۔ جس نے ایک چیز کو لے لیا وہ گمراہ ہو گیا، نہ صرف یہ سوچ کے مطمئن ہو جائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ انسان بھی گمراہ ہو گیا، اور نہ صرف یہ سوچ لے کہ وہ قہار اور جبار ہے، وہ انسان بھی گمراہ ہوا۔ ہم دونوں کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اس کی رحمانیت کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے غضب کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ نہ اس کی عدالت کا انکار کریں گے اور نہ اس کی رحمت کا انکار کریں گے۔ جب انسان ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلے گا، یقین جانیے اس وقت میں وہ مومن ہے، وہی کیفیت اس کی ایمان والی ہے۔ اس کے سوا جو ادھر گیا وہ گمراہ ہو گیا، جو ادھر گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ درمیان کا راستہ جسے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ وہ راستہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ وہ بتائیں گے کہ خوف اور رجا کیا ہے۔ جب مسلح پہ ان کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑی شاید کوئی گنہگار کوئی ہستی نہیں ہوگی۔ وہ تڑپ کس لیے؟ وہ تڑپ ہمارے اور آپ کی طریقے سے گناہوں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں ہوا کرتی ہے، وہ عشق الہی میں ہوا کرتی ہے۔ اور جب آیات الہی کو ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر ان کی عظمت اور ان کے مقام کا اندازہ ہوا کرتا ہے۔ ان کے عمل کو اور اللہ کی آیات کو جب ہم نے ملا کے رکھا تو پھر پتہ چلا کہ مومن کسے کہا کرتے ہیں، خوف اور رجا کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے۔ ایک عمل میرا ہوا کرتا ہے، ایک عمل اس کا ہوا کرتا ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ لا تخلف المیعاد، اس کے وعدوں میں مخالفت نہیں ہوا کرتی، مخالفت تو میں کیا کرتا ہوں، وہ مخالفت نہیں کرتا۔ بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم سب سنتے چلا ہے، بچپن سے اس آیت کو سنا، بالخصوص روزہ عاشور
جب خطبہ ممبر پہ ہوا کرتے ہیں اور امام عالی مقام کی کیفیت کو بیان کیا کرتے ہیں جنگ کی، تو ایک آیت بچہ بچہ یاد رکھتا ہے اس کو، کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بڑا ظلم کیا ہم نے اس آیت کے ساتھ کہ صرف اس کے ایک پہلو کو دیکھا، اے امان پانے والی جان پلٹ جا، اور یہ کہہ کے سیدھے مصائب پہ ہم آ گئے، ہم نے اس کی لذت کو محسوس نہیں کیا۔ یہ وہ رپورٹ کارڈ ہے جو انسان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ یقین جانیں اگر اس آیت کا مصداق انسان بنا تو اسے نجات مل گئی۔ یہ صرف امام کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، امام تو اس کی اتم اور اکمل مثال ہے۔ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ شاید میں اپنی بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن میں آیات نازل ہوتی ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، اور وہی آیت مومن کے لیے بھی ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ دیکھو کیا بات کر رہا ہے، یہ تو ان کے لیے تھی، ہمارے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اگر صرف ان کے لیے ہوتی تو آج اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں تھا۔ قرآن میں وہ تازگی ہے جو صبح قیامت تک رہے گی، جو صبح قیامت تک رہے گی۔ ایک روایت ہے، کافی کے اندر بھی موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، جسے ہم کہا کرتے ہیں حدیث قرب النوافل۔ قرب النوافل کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حدیث قدسی یعنی جو اللہ کا کلام ہوا کرتا بزبان نبوی، اس میں فرمایا اللہ نے کہ میرا بندہ جب واجبات پہ عمل کرتا ہے، جب واجبات پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اور قربت کی آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نوافل پہ عمل کرنے لگے۔ نفل کیا ہے یہاں پہ؟ نفل سے مراد ہے مستحبات، کہ جب وہ مستحبات کو بھی تھام لے مضبوطی سے تو پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو گیا۔ تو کہا اچھا میرے قریب ہو گیا، پھر اس کے بعد آواز و قدرت خاموش نہیں ہوئی، اس کے بعد کا اور قربت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب جب یہ میں ایک جگہ روایت بیان کر رہا تھا تو کچھ افراد برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ ید اللہ تو امیر المومنین ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے تھے عین اللہ امیر المومنین ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اعتراض مجھ پہ نہ کرو، اس پہ کرو کہ جس نے بیان کی ہے۔ کسی میں جرت کے جو اس سے کہے کہ تو نے بیان کیوں کی؟ کسی میں جرت نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں کیا کہا کرتے؟ کہتے ہیں مولانا، مجھے مولانا کہہ رہے ہو؟ ہاں آپ کو مولانا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن میں کیا کہتے ہو؟ انت مولانا وانصرنا علی قوم الظالمین، اللہ اکبر، کہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما۔ تو مجھے بھی مولانا کہا، اسے بھی مولانا کہا، کام مفہوم بدل گیا۔ آپ کے پاس علم ہے، اس کی طرف سے اس کا علم اپنا مطلق ہے، آپ کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرے کے برابر نہیں ہے، وہ ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہے، آپ کا اس سے کیا مقابلہ؟ میں نے کہا بس یہی مفہوم اس روایت کا بھی ہے کہ اگر ہم عین اللہ بنیں گے تو اپنی مقدار تک، ید اللہ بنیں گے تو اپنی مقدار تک، کیونکہ ہم مومن ہیں، وہ امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کا مقابلہ مومن سے نہیں ہو سکتا، ان کی حد اور ہے، ہماری حد اور ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے اپنی مقدار ان تک انسان حاصل کرتا ہے نا۔ انسان اپنے جو اس کا دائرہ ہے وہیں تک وہ حاصل کر لیتا ہے، وہیں تک اس کو ملتا ہے، تو قابل مقایسہ نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ مولانا پڑھ کے گئے تھے، ہم بچپن سے سنتا ہے، وہ تو امام حسین کے لیے تھی اور یہ کہہ رہے تھے ہمارے لیے بھی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ آیت جناب امیر کے متعلق نازل ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب سمجھیں کہ پھر اس کی وضاحت خود ائمہ نے کی، اس کی وضاحت خود ائمہ نے کی کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو، جس کے امیر اور شریف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یا تو وہ جناب امیر کے متعلق ہے یا آپ کے چاہنے والوں کے متعلق ہے، یعنی اس میں دونوں شریک ہیں۔ مگر جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں، دونوں کا کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان۔
قسم سے بڑا گہرا مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے۔ کبھی انسان محسوس کرے کہ وہ قبر کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، 4 لوگوں کے کندھے پہ ہے، اور بس ان قریب اس کو قبر میں اتارا جانا ہے۔ یہ کیفیت ہم سب پہ آنی ہے نا۔ ایک شخص نے امام سے سوال کیا، امام باقر علیہ السلام سے، فرمایا کہ آقا کیا سبب ہے کہ ہماری دعائیں استجاب نہیں ہوتی؟ کیا سبب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا سبب ہے کہ ہمیں موت سے خوف ہوا کرتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جنازے تو اٹھاتے ہو مگر کبھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایسی موت آنی ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے لوگوں پہ خاک ڈالتے ہو مگر تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم پہ بھی خاک ڈالی جانی ہے۔ یہ مقام عبرت ہے۔ وہ حرارت ہمارے دلوں میں اگر نہیں ہے تو کوئی شے ہمیں ہدایت نہیں کر سکتی۔ کفا بالوعد، انسان کے وعظ اور نصیحت کے لیے سب سے بڑی شے موت ہے کہ انسان اس کو سمجھ لے۔ کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقرر کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ بھی کہہ دوں وہ صرف کانوں تک محدود رہے گا۔ یہاں پہ جب آئے گا کہ جب انسان غور کرے گا، یہ گرمی کے دن ہے، تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند کر کے انسان تصور کرے یہ مچھروں کا کاٹنا، یہ گرمی کی شدت قابل تحمل نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ایک گروہ تھا جوانوں کا جو مسکرا رہے تھے، کہہ لگا کے مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی ادھر سے گزرے اور ان کی اس کیفیت کو دیکھ کے ان کے پاس رک گئے۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہہ مسکراہٹ مومن کا زیور ہے، مگر کہہ لگانا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، روایت کے جملے کہ کسی نے کہا نہیں لگایا مگر اپنی عقل کو ضائع کیا۔ کہا لگاتے ہوئے اس نے عقل کا ایک حصہ ظاہر کر دیا، ویسے ہی انسان کے پاس کم ہے، اور اس کے بعد وہ کہا لگا کے اسے ختم کر دے۔ کیوں یہ بات کہی کہ کہا لگانا عقل کو ضائع کرنے جیسا ہے؟ کیوں؟ وضاحت کی اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہیں یقین ہو گیا کہ تم سکرات موت سے بچ گئے؟ خاموش ہے۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا کہ قبر کی منزل سے بچ گئے؟ کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ روز قیامت میں اٹھنے کی ہول سے بچ گئے؟ کیا تمہیں یقین ہو گیا حساب و کتاب سے بچ گئے؟ کیا یقین ہو گیا کہ نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کہ یقین ہو گیا کہ پولیس راز سے گزر جاؤ گے؟ اتنے سوال اللہ کے نبی نے رکھے۔ انصاف کرنے والا دل بتائے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں کیا یہ سوالات ہم نے سب نے حل کر لیے؟ کیا ہم اس منزل میں آ گئے کہ اس سے نجات پا گئے؟ پھر یہ مسکراہٹ کیسی؟ پھر یہ مسکرانا کس لیے؟ اور ستم بالائے ستم ہمیں یہ کہہ کے جنت سونپ دی جاتی ہے کہ جنت تو تمہارے لیے ہے۔ یہ غفلت میں مبتلا کرنی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ بھی جھوٹ کہہ رہا ہے اور میں بھی جھوٹ کے اوپر خوش ہو رہا ہوں۔ اپنی دل کی کیفیت ہر انسان خوب جانتا۔ خدا شاہد ہے میرے پاس جنت کی کنجیاں نہیں ہیں، میں خود اس جگہ پہ ہوں جہاں آپ ہیں۔ بس ایک کلام ہے کہ جو نجات دیتا ہے، جو راستہ بتاتا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں گا عمل کرنے کی۔ تو یہ ہے کیفیت انسانی کہ انسان محسوس کرے اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہ ایک روز مجھے بھی اسی منزل پہ آنا، ایسی خاک مجھ پہ بھی ڈالی جا رہی ہے۔ کیا میں سعادت مند ہو کے جاؤں گا یا شقی اور بدبخت بن کے جاؤں گا؟ بس اس کا جواب جب انسان کو مل جائے گا نا، وہ نجات پا لے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نجات پانے والا، اے اطمینان پانے والی جان۔ اطمینان کیا ہوا کرتا ہے؟ آیت میں نے کوئی تلاوت کی تھی اور مفہوم دوسری طرف چلا گیا، سمیٹنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال بات ہے، بات نکل گئی۔ خیر، تو خدمت میں آپ کی عرض یہ ہے کہ اطمینان کسے کہا کرتے ہیں؟ اب جب اطمینان کی بات ہوگی تو انشاءاللہ اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ معذرت چاہوں گا، جو ٹاپک تھا وہ نہیں ہو پایا، دوسری آیت کی طرف میں آ گیا۔ اطمینان کسے کہا کرتے ہیں؟ اطمینان کیا ہے؟ یہ کیفیت صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کون سی ہے؟ ایک قسم وہ ہوا کرتی ہے جو اجباری ہو، جس میں انسان کے ساتھ جبر ہو۔ وہ جبر والا کون سا ہے؟ کہ کوئی کام مجھ سے مجبوری میں کرایا جائے جس پہ میں راضی نہ ہوں، اور انکار کی قدرت بھی مجھ پہ نہ ہو۔
تو وہ صبر ایسا ہی ہے کہ ایک بکری کو کھونٹے سے باندھ دیا جائے اور اس کے سامنے چارہ رکھ دیا جائے کہ وہ چارے تک نہ پہنچ سکے، تو اس میں بکری کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کی رسائی اس چارے تک نہیں تھی۔ اگر انسان اس پہ صبر کرتا ہے، کہا کہ صبران، دو صبر ہیں، صبر کی دو قسمیں ہیں۔ یہ صبر کون سا تھا؟ یہ وہ صبر تھا کہ جو غیر اختیاری تھا۔ پھر کہا دوسرا صبر وہ ہوتا ہے کہ جو اختیاری ہوا کرتا ہے۔ وہ کون سی کیفیت ہوا کرتی ہے؟ وہ کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی دل کو مار لے، انسان اختیار رکھتے ہوئے بھی دل کو مار لے۔ وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ ادھر مؤذن نے اذان دی، ہاتھ میں نوالا ہے، چھوڑ دیا، اس لیے کہ حکم الہی ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو پورا کرو۔ ظہر کا وقت آیا، پیاس کا غلبہ ہے، مزدوری کر رہا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، دکان پہ ہے، آفس میں، کہیں پہ بھی ہے، شدت پیاس نے انسان کو نڈھال کر دیا، نظریں گھڑی پہ ہیں مگر پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ صبر کی کیفیت۔ میں نے کہا تین قسمیں ہیں نا صبر کی، ایک تو وہ صبر کے جو اجباری ہے، اور ایک صبر اختیاری۔ اختیاری صبر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ ہے کہ جہاں انسان نفس کو مار لیتا ہے، اسے کہا کرتے ہیں نفس لمامہ۔ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ پہلا نفس کون سا تھا؟ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے، ہوتی رہے اذان، کیا کرنا ہے، ہمارا بدن تو روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے، 100 قسم کے بہانے تیار کر لیے، شربت بھی ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور کیا کہا کہ ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، خود جانتا ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے مگر ڈھال بنانی، سپر بنا لی۔ یہ کون سا نفس تھا؟ یہ نفس امارہ تھا کہ جو انسان نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے وہ کرے، جیسے چاہے وہ رہے۔ اللہ بھی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ دوسرے صبر کی وہ قسم تھی کہ جہاں پہ انسان کو اختیار تھا مگر دل مطمئن نہیں تھا، روزہ رکھا، اگر جبرائیل ابھی 4 بجے آ کے کہہ دے اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں، پانی پی لو، تو بعد میں احوال پرسی کرے گا، سلام کا جواب بعد میں دے گا، پانی پہلے پی لے گا۔ یہ کیفیت ہے، پیاس کا غلبہ ہے، نفس کو مار کے رکھا، نفس کو کنٹرول میں کر لیا، نفس کو اپنے اختیار میں رکھ لیا۔ دل مطمئن نہیں ہے مگر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے، وہ کریم ذات ہے، اس نے اس عمل پہ بھی ثواب دیا۔ دل مطمئن نہیں ہے مگر میری رضا کے لیے کسی شے کو چھوڑا، میں تجھے دوں گا، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کا فضل ہے، اللہ نے انسان کو دے دیا۔ مگر تیسری کیفیت وہ ہوا کرتی ہے جناب کہ پانی سامنے ہو اور آقا کا حکم بھی یہ نہ ہو کہ پانی نہیں پینا۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اب پانی کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ یہ حب اللہ، اللہ کی محبت میں کسی شے کا چھوڑنا، یہ کیفیت اطمینان ہوا کرتی ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں سامنے رکھی ہوں مگر امر الہی نہ ہو تو اس نعمت میں لذت نہیں محسوس ہوا کرتی، بھوک اور پیاس میں لذت محسوس ہوا کرتی ہے۔ اسے کیسے محسوس کیا جائے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ خطا آپ کی نہیں ہے، خطا میرے جملوں کی ہے کہ میرے پاس وہ جملے نہیں ہے کہ میں اپنی بات ادا کر سکوں، مگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جو کبھی کسی آپریشن تھیٹر میں نہ گیا ہو اور اسے خبر نہ ہو کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے، جا کے کیا دیکھا، شیشے کے ادھر ایک شخص ہے کہ جس کا پیر کاٹا جا رہا ہے اور وہ اطمینان کے ساتھ یا کچھ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آرے کے ذریعے ٹانگ جدا کر دی گئی اور اس کے وجود پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ادھر ایک چھوٹی سی سوئی لگا دی گئی تو انسان اچھلنے لگتا ہے، ادھر ذرا سی چوٹ لگی تو انسان کی کیفیت دوسری ہو گئی، ادھر ہڈی کا بدن سے جدا کرنا اور اس کے بعد اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جب تھیٹر سے ڈاکٹر نکل کے آئے تو میں نے کہا آپ تو معجز نما ہو۔ کیسا معجزہ کہ آپ نے معجزہ کیا؟ کیسا معجزہ؟ وہ آدمی اطمینان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور آپ اس کی ٹانگ کاٹ رہے تھے، اس کے وجود پہ اس کا اثر نہیں تھا۔ مسکرا کے کہے گا مولانا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا معلوم نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی دوا تھی، ایک انجیکشن تھا کہ جو اس کے پیر میں لگا دیا گیا تھا، اس کی عقل کے اوپر وہ دوا غالب آ گئی کہ جس نے اس کے حواس خمسہ کو باختہ کر دیا، ٹانگ کٹ گئی، اس کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی۔
یہ کیا تھا؟ یہ دوا کا غلبہ تھا بدن پہ. ایک چھوٹی سی دوا بدن پہ اتنا غلبہ رکھتی ہے کہ ٹانگ کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو. یہ حب الہی کا غلبہ ہوا کرتا ہے کہ تیر و تلوار سینے پہ لیا کرتے ہیں, نہ تکلیف کا احساس ہوا کرتا ہے, نہ خوف و خطر ہوا کرتا ہے. یہ ہوتی ہے علامت نفس مطمئنہ. وہ بھی راضی ہے اور یہ بھی راضی ہے. یہ تیر کھا کے راضی ہوا کرتے ہیں, یہ تبر کھا کے راضی ہوا کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ الہی رنگ میں ڈوبے ہوتے ہیں. ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیں اور آپ کو تیر نظر آ رہے ہیں, ان کے لیے وہ تیر نہیں ہے, وہ رضا الہی ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر پہ تسلیم ہوں. تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ دل سے قبول کر لینا, اطمینان قلب ہو جائے. تو وہاں کہا گیا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹ اس حال میں اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ. بس یہ اس کا لب و لباب ہے آیت کا. اس حالت میں پلٹ کے تیرا رب تجھ سے راضی. ایک طرفہ بات نہیں ہوئی اور تو اس سے راضی. موت کا مزہ تو جب ہے کہ جب ملک الموت سامنے کھڑے ہوں اور یہ آغوش مادر میں جس طریقے سے دوڑتا تھا اب دوڑ کے گلے لگا لے. یہ جملے میرے نہیں ہیں, یہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں. کہ علی کے چاہنے والے کی تو حالت یہ ہوا کرتی ہے کہ اسے خوف و خطر نہیں ہوتا موت اس پہ جا پڑے یا وہ موت پہ جا پڑے. کیونکہ لکل دار باب باب الآخرہ موت. ہر گھر کا ایک دروازہ ہوا کرتا ہے اور آخرت کا دروازہ موت ہے. اس کے بغیر انسان سعادت نہیں پا سکتا, خوشبختی نہیں پا سکتا. جب مرے گا تو پائے گا. تو موت اپنے میں حیات ہے, موت اپنے میں نجات ہے. کن کے لیے؟ کہ جو اطمینان قلب کے ساتھ جاتے ہیں. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. وادخلوا فی عبادی وادخلوا فی جنتی. اس عالم میں پلٹ کے اس کے میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. بندے کون ہیں میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا, آپ سب جانتے ہیں. وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر نماز تمام نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے ہیں, وَرَسُولُهُ, اور پھر میں تیرے رسول ہیں. تو ان کی بندگی کی گواہی پہلے دی. یہی وہ بندے ہیں محمد و آل محمد کے جن کے ساتھ شامل ہونے کے بعد جنت ملے گی. ان سے آگے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اور ان سے پیچھے رہنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جب ساتھ ساتھ ہوگا تو جنت میں جائے گا. تو ان کی قربت ضروری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آیت کا ترجمہ کر دوں اور بات کو مکمل کروں. اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں سورہ ملک میں اپنا جب اس نے تعارف کرایا تو کہا سبحان الذی, پاک و پاکیزہ ہے, بیدہ الملک, جس کے اختیار میں قدرت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, پاک و پاکیزہ ہے, وہ بڑی عظمت والا ہے کہ جس کے اختیار میں قدرت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, جو ہر شے کے اوپر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. بس یہ آخری شے اور انشاءاللہ مجلس تمام. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ کنکلوژن بیان کر دیا کہ خلقت انسان کس لیے ہوئی ہے نا. 2 جملوں میں بات کو تمام کیا. کس لیے اس نے خلق کیا موت کو اور حیات کو. وہ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ یہ اللہ تو نے پہلے موت کا ذکر کیوں کیا پھر حیات کا ذکر کیوں کیا. تو اس آیت کو جس سے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی آئیو تو نفس المطمئنہ, اس نے جواب دے دیا اگر اس آیت پہ انسان مکمل اتر گیا تو حیات مرنے کے بعد ہے. وہ حیات کے جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خطر ہے, ابد الآبدین کی نعمتیں ہیں, جن کا کوئی زوال نہیں ہے, جن کا کوئی خاتمہ نہیں ہے. اور اگر یہ آیت کا وہ مصداق نہیں بن سکا تو پھر وہ جانے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے, اسے کہاں پہ جانا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بس بات کو تمام کیا اللہ نے یہاں پہ. اللہ کی ذات اتم و اکمل ہے, وہ ہم سے وہی چاہتی ہے. وہ
عالم ہے، اس نے چاہا کہ بندے بھی علم والے ہوں. وہ عفو کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس نے چاہا کہ بندے بھی معاف کرنے والے ہوں. وہ باحیا ہے، چاہتا ہے کہ بندے بھی باحیا بنے. نیک صفات وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی نظر آنی چاہیے. وہ مکمل اور اتم چیز کو پسند کرنے والا ہے، نقص والی چیزیں اس کو پسند نہیں آتی. اگلا مہینہ بقرعید کا ہے، جب آپ جانور لینے جائیں گے تو ہر طریقے سے اسے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی نقص نظر نہ آئے. کیوں لے جائیں؟ خوبصورت نظر آ رہا ہے کہ نہیں، خوبصورتی اپنی جگہ مگر نقص اپنی جگہ. اگر نقص پایا جائے گا تو قربانی ویسی نہیں ہوگی کہ جیسا رب چاہتا ہے. ایک وہ جانور کے نہ جس پہ بیٹھ کے مجھے جنت میں جانا ہے، نہ جس کا گوشت کھا کے میں جنت میں پہنچوں گا، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اتنا اہتمام ہے. اللہ اکبر. وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اور واجبات میں اگر انسان نہ دیکھے کہ اس کا عمل کس معیار کا ہے تو پھر تو یہ غفلت والی بات ہے نا. تو کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہاں پہ اہل علم تشریف فرمائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے. نیک کی بات نہیں کہی اللہ نے یہاں پہ، نہیں. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے، اچھے کو کہا جاتا ہے حسن، اور جب بہت اچھے کی بات ہو تو کہا جاتا ہے احسن. اللہ نے یہ نہیں کہا دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، یہ کہا دیکھوں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اگر 60 سال کی زندگی اللہ دے اور انسان کی زندگی میں بہترین عمل نہ ہو تو پھر اس حیات کا کیا فائدہ، اس زندگی کا کیا فائدہ. تو انسان خود اپنا اندازہ لگائے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے. وہ مقایسہ کرے کہ زندگی میں احسن عمل کتنے ہیں. اگر احسن العمل ہیں تو ہے اس کے لیے نجات، اور اگر احسن عمل سے اس کا دامن خالی ہے تو پھر تو زبانی دعویٰ ہے. اس لیے کہ جنہوں نے نجات کی کنجیاں بتائیں، علیکم السلام، انہوں نے بتایا کہ عمل کیسا ہونا چاہیے. یہ مہینہ کہ جس میں ولادت امام رضا علیہ السلام، امام نے ایک حدیث بیان کی، یقین جانے فلسفہ حیات بتا دیا کہ کیسا عمل اللہ کو پسند ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ چیز غافل نہ کر دے، حب آل محمد علیہ السلام تمہیں غافل نہ کر دے کہ تم نیک عمل انجام دینے میں اور عبادتوں میں کوشش کرنے کو چھوڑ دو. اور فرمایا اور دوسری طرف نمازیں اور اچھے عمل تمہیں اس سے غافل نہ کر دے کہ تم آل محمد کی محبت کا دامن چھوڑ دو. اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق ایک ساتھ ہے، ایک کو چھوڑو گے تو دوسری خود بخود چلی جائے گی. نیک عمل اور ان کی محبت اس انسان کی نجات کا سبب بنیں گے. ایک طرف اگر انسان مائل ہو گیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے. جب دونوں کو لے کے چلے گا انسان تو نجات پائے گا. ایصال ثواب کی مجلس ہے. کچھ چیزیں اس زندگی کے لیے بھی کہ جس میں وہ افراد چلے گئے جو کل تک ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے. یقیناً بڑے غم کا موقع ہوا کرتا ہے انسان کے لیے، وہ اپنے کسی ایسے کو کھو دے کہ جس کی دامن پرورش میں، دامن میں جس نے پرورش پائی ہو اور جس کی محبت اور جس کے الطاف کا کوئی ثانی نہ ہو. وہ ماں ہے. اللہ ہو. روایت کے جملے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کے ایک حصے کو ماں کے دل میں رکھا، کوئی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ بچہ جو آغوش میں تھا اگر وہ سفید محاسن کے ساتھ بھی ہوا کرتے تو ماں کے لیے وہ بچہ ہی ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی محبت کرنے والا. جناب موسیٰ کا گزر ہوا، کیا دیکھا؟ گرمی کا موقع تھا. ایک عورت ہے کہ سائے میں بچے کو لٹائے ہوئے تھا اور دھوپ میں تنور لگا ہوا تھا. وہ خاتون جاتی تھی، دیکھے ماں کی محبت ہے، تنور کو بچے کے پاس نہیں روشن کیا کہ کہیں اس پیڑ کی چھاں میں بچہ لیٹا ہے، گرمی کی شدت اسے پریشان ہے. دھوپ میں اس نے تنور لگایا اور وہاں پہ وہ روٹیاں تیار کر رہی تھی. بچہ روتا تھا، آگے سے چھپاتی تھی، پیار کرتی تھی، پھر دوڑتی تھی کہیں روٹی نہ جل جائے.
پھر روٹی کو پلٹتی تھی، پھر آ کے بچے کو پیار کرتی تھی. کبھی روٹی کے پاس ہے، کبھی بچے کے پاس ہے. خدا را جن کے والدین سلامت ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کے والدین چلے گئے وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. والدین کا تعلق اولاد سے کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری گفتگو کچھ طولانی ہو جائے. روایت کے جملے ہیں کہ جب دنیا کی بلائیں اور سختیاں تمہیں گھیر لینا، اللہ اکبر، چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جانے کے لیے کہا گیا. اب اندازہ لگائیں پہلی بار کہاں پہ پہلا مقام کیا ہے؟ کاف بعلی کا زیارت الحسین علیہ السلام. تو جائے امام حسین کی زیارت کے لیے کہ ان کے گنبد کے نیچے، قبے کے نیچے دعا استجاب ہوا کرتی ہیں. اور اگر نہ جا سکے نا تو والدین کی قبروں پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور وہاں اللہ سے آ کے دعا کر. وہ خاک میں مل گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، مگر وہ محبت ختم نہیں ہوئی کہ جو اولاد کے ساتھ تھی. اللہ دعا کو رد نہیں کرتا جب انسان ماں کی، باپ کی قبر پہ آ کے اللہ سے سوال کیا کرتا ہے. عرش الہی پہ وہ دعائیں پہنچتی ہیں. مگر افسوس ان اولادوں پہ کہ جو انہیں ایک بار دفن کر کے آئیں، پھر پلٹ کر نہ دیکھا کہ کہاں ہوا کرتے تھے. کبھی کسی کی تدفین میں نے اپنی آنکھوں سے ان افراد کو دیکھا کہ جب قبرستان میں آئے تو تلاش کر رہے تھے کہ باپ کہاں پہ دفن تھے، ماں کہاں پہ دفن تھی. ایسی غفلت، ایسے منہ موڑا. اللہ اکبر. رات کٹتی ہے، کس طرح سے دن ڈھلتا ہے. پوچھے مادر سے کہ کس طرح پسر پلتا ہے. آسان بات ہے بچے کا پالنا ماں کے لیے. اللہ اکبر. دن بھی گود میں لے کے، رات بھی گود میں لے کے، وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہے، بچہ گود میں. سوال کسی سے، شکوہ کسی سے. دنیا اسے کہہ دیتی کھانا بنانے میں دیر ہو گئی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ گود میں بچہ بھی تھا اور اس کے بعد وہ کام کر رہی تھی. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کے نبی کا دل تھا کہ پارے جگر کو جب اس عالم میں دیکھا کہ حسین گود میں اور فاطمہ چکی چلا رہی ہیں اور ہاتھ سے خون بہ رہا. یہ ماں ہے. اللہ کی محبت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ماں کیا ہے، اللہ نے اس کو کیا بنایا. وہ ماں دوڑتی تھی اور آتی تھی، دوڑتی تھی اور آتی تھی. بچے کو پیار کرتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے اور آتی ہے. جناب موسیٰ دیکھ رہے، الہی یہ کیا ہے؟ اسے اپنی ذات کا خیال نہیں ہے. اپنی ذات کا سے گرمی کی شدت ہے، پریشانی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے. موسیٰ تم نہیں جانتے یہ کیا ہے؟ میں نے اپنی محبت کو اس کے قلب میں رکھا ہے. یہ میری محبت ہے کہ جو اس کے قلب میں ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ بھی وہی ہوتی کہ جیسے اور ہیں. الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے محبت کو نکال دیا. بچہ رونے لگا، ماں کو غصہ ہے، اٹھا کے بچے کو تنور میں پھینک دیا. پریشان کر رہا ہے، مصیبت میں ہے، میں روٹی پکاؤں تجھے دیکھوں، اور اٹھا کے بچے کو تنور میں ڈال دیا. موسیٰ کہاں گئے اپنی جگہ پہ؟ الہی کیا ماجرا ہے؟ ادھر کہا موسیٰ دیکھ لیا، کہاں اب سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو. پھر ماں کے دل میں محبت آ گئی، تڑپتی ہوئی اپنے آپ کو تنور میں گرا دیا کہ بچہ نہ جل جائے. انسان اپنے نفس کو بچاتا ہے. یہ ماں ہے کہ جو اپنے آپ کو سپر بنا دیتی. آگ میں کودنا آسان بات نہیں ہے، کہہ دینا اور ہوا کرتا ہے. خود انجام دینا اور ہوا کرتا ہے. اپنے آپ کو گرا دیا. اللہ اکبر. اللہ نے دونوں کو بچایا، دونوں نکل کے آئے. موسیٰ سجدے میں گر گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگار یہ ماں ہے جس کے دل میں تو نے اتنی محبت رکھی ہے، تو تیری محبت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا؟ کیا کبھی اس کی یاد میں ہم روئے؟ ہم نے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی کر رکھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. مگر زندگی میں اگر کوئی کمی آ گئی تو فوراً اس سے شکوہ کر دیا. کیا کبھی راتوں کو اس کی یاد میں آنکھیں روئی تھی؟ کیا کبھی اسے یاد کر کے انسان کے دل میں تڑپ اٹھی تھی؟ کیا کبھی اللہ کو یاد کر کے شوق محبت میں آنکھ میں آنسو آئے تھے؟ اگر نہیں آئے تو پھر کون سا احسن عمل ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان وضو کرے اپنے آنسوؤں سے، اس کی بارگاہ میں پہنچے تو قلب کی ندامت کے ساتھ، الہی تمام گناہوں کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں. اگر تو نے چھوڑ دیا تو کوئی شے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تو نے تھام لیا تو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. انسان اس کی طرف تو دوڑے. یہ ماں کا جذبہ تو تھا کہ اسماعیل ایڑیاں رگڑتے تھے اور ماں صفا مروا کے درمیان میں دوڑتی تھی. جو آپ میں سے جنہیں حج کی سعادت ملی وہ دیکھے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان سب کو بلائے، اور جو گئے ان کو دوبارہ بلائے.
دیکھیں کہ صفا مروہ کی کتنی دوری ہے. وہ اکیلی خاتون ہے کہ بچے کو درمیان میں رکھ کے دوڑتی تھی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. پانی تو تمہیں بی بی نظر نہیں آیا، دوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ماں کا دل ہے کہ جو مطمئن نہیں ہوتا، جانتے ہوئے بھی کہ پانی نہیں ہے مگر پھر بھی دوڑے چلی جا رہی ہیں. اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جہاں پہ ہلکے چلی تھی وہاں پہ آہستہ چلنے کا حکم ہوا، جہاں پہ دوڑی تھی وہاں پہ دوڑنے کا حکم ہوا. یہ ایک ماں تھی کہ جو صحیح کر رہی تھی، اللہ نے اس کو عبادت شمار کر دیا کہ حاجی کچھ بھی کرائے اگر صفا مروہ میں درمیان میں صحیح نہیں کرے گا تو حج نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ ایک ولی کی محبت میں یہ ہو رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ولی کی محبت تھی کہ جو ماں کو دوڑائے جا رہی تھی. تو یہ ماں ہے، اس کا مقابلہ کوئی کرے گا؟ اس کو کوئی درک کر سکے گا؟ نہیں. فرمایا ان کے قبروں پہ آ کے کھڑے ہو، وہاں کے اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو. امام نے ایک شدید جملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ کچھ اولاد ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں آگ ہو جاتی ہیں. آگ کے والدین کی سزا آپ سب کو پتہ ہے نا. لم یشم ریح الجنہ، جنت کی خوشبو کو وہ سونگھ نہیں سکتا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آئے گی. اور دنیا کے سال نہیں ہوں گے، وہ آخرت کے سال ہوں گے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا. میں سمجھتا ہوں اگر کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ کریں گے تو شاید کیلکولیٹر چھوٹا پڑ جائے گا، ڈیجٹ زیادہ ہو جائیں گے. اندازہ لگائیے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی اور یہ انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اور اس کے بعد امام نے بڑا سخت جملہ فرمایا. کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہیں، اور کچھ اولاد ایسی ہوا کرتی ہیں جو مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا جنت کی کنجیاں میرے پاس نہیں ہیں، میرے پاس تو ان کا کلام ہے، میں آپ تک پہنچا دوں گا. کون ایسا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی دنیا سے نہ گیا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ انک میت، تو بھی مرنے والا ہے، میں تو ہوں، اور وہ یہ لوگ بھی گزرے. ہر کوئی جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے. ایک حسرت بھری روایت ہے، قسم سے جب میں اسے پڑھتا ہوں نا ایک حسرت دل میں اٹھا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا جملہ کہا. وقت میں نہیں، دامن میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سب چیزیں بیان کرو. جناب ابو ذر سے اللہ کے نبی نے ایک بات کہی تھی. ابو ذر، یا ابو ذر کن فی الدنیا، اے ابو ذر دنیا میں اس طریقے سے رہنا. کن فی الدنیا غریب، پردیسیوں کی طریقے سے رہنا. پردیسیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا. اللہ اکبر. پردیسی بن کے رہنا. وہ عابر السبیل، یا پل سے گزرنے والا. پل سے کتنی دیر کے لیے گزرتا ہے انسان؟ تیری کیفیت بس ایسی. دنیا ایک پل ہے کہ جو تجھے آخرت سے جوڑ رہا ہے. عالم زر سے اور عالم آخرت کے راستے کو پل کہا کرتے ہیں جو دنیا ہے. اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر کے تو دنیا میں چلتے ہوئے بھی یہ محسوس کرے کہ تو قبر میں تو تیری نجات ہے. بڑی لمبی وصیت ہے جناب ابو ذر کو، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. تو یہ دل پہ لگنے والا جملہ تھا اللہ کے نبی کا کہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے چل کہ جیسے تو مسافر ہے. اللہ اکبر. مسافروں کی طریقے سے رہے. جنت کی خوشبو. مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ آنکھ ہو جاتے ہیں والدین سے. ساحل نے کہا کہ آقا کیسے؟ کہ دنیا میں بڑی محبت تھی، ادھر ان کو کھانسی آئی تو فوراً لا کے دوائیاں. یہ میرے جملے ہے کہ دوائیوں کا گٹھر ان کے سامنے ہے، ذرا کچھ ہو گیا یہ ڈاکٹر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اب وہ قبر میں پکارے اور انسان نہ سنے. یہ سویم چہلم سب اپنی جگہ، مگر اگر ان کے واجبات ادا نہیں ہوئے تو کچھ چیز ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آپ دنیا کو کھانا کھلا دیں. آج ذاکر نہیں آتے، سیلیبریٹی آیا کرتی ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ چلنے والے ہوا کرتے. وہ خاک بتا کے نہ جائے. وہ آپ کے مسئلے کبھی نہ ہو کہ جو خود علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو، آپ اس علی ولی اللہ کے بارے میں سنا کرتے ہیں. یہ اس قوم کی پستی کا عالم ہے جو ہم روز دیکھ رہے ہیں. جو چاہا جسے چاہا اسے بلا لیا. جناب فلاں سنگھارے میں تو جاتا ہوں مجلسوں میں، مجھے معلوم ہے. یہ ہمیں بتائے گا کہ دین کیا ہے. جو خود دین کا ماننے والا نہیں ہے، بے دین اب ہمیں دین سکھائیں گے. خدا را سمجھے کہ کن افراد کو بلا رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ایسی باتیں سنا کے جائیں گے. اہل علم کی صحبت اختیار کریں، علماء کے ساتھ بیٹھیں تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اللہ اکبر. فرمایا کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ان سے رابطہ توڑ لیا کرتا ہے. دنیا میں بڑی ان کی خدمت کرنے والا تھا. اما ابا زبان پہ صرف یہ تھا، سب کو چھوڑ رکھا تھا. ادھر وہ دنیا سے گئے، ادھر اس کا ان کا رابطہ ختم. اب جو قبر میں چھوڑ کے آیا تو آخرت میں ملاقات ہو. ہے افسوس، ماں پکارے، باپ آواز دے،
یہ اتنا تمہارے لیے چھوڑ کے گئے تھے میرے بچے، میری قضا نمازیں ادا کرا دے، میرے قضا روزے رکھوا دے، مگر اس کا ذکر ہو تو کوئی ادا کرائے۔ آج ہم نے اس باب کو بند کر دیا، ان کا ذکر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے سوچا سویم ہو گیا، چیلم ہو گیا، برسی ہو گئی، ہم نے تمام حقوق ادا کر دیے۔ نہیں بندگان خدا، یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ تو مستحبات ہے، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ واجبات تو یہ ہے کہ ان کی نمازیں ادا ہوں، ان کے روزے ادا ہوں۔ ابن عباس سے سائل نے سوال کیا، میرے باپ کے اوپر روزے ہیں، کیا مجھے ان کے روزے رکھوانے پڑیں گے؟ کہ یہ بتا، باپ قرض لے کے جاتا تو ادا ہوتا نہیں ہوتا؟ کہا بالکل ادا ہوتا۔ تو کہا کہ اللہ کی حدود کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ بھی تو اللہ کا قرض ہے، اسے یا تو خود رکھو یا ادا کراؤ، کرو، مگر یہ ضروری ہے، اس کی طرف بھی غور ہونا چاہیے۔ ان کے جو واجبات ہیں انسان ان کو ادا کرائے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی محبت کو کوئی صلہ ہو سکتا؟ وہ ماں جو اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے اولاد کے لیے، وہ قبر میں آ جائے تو انسان کا رابطہ اس سے اتنا کمزور ہو جائے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہترین مستحبات میں سے جو انسان انجام دے سکتا ہے اعزہ کے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے، بس یہ میری طرف سے اسے ہدیہ سمجھ لیں، یہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس عمل کو سمجھ لیں۔ انشاءاللہ جب آپ انجام دیں گے اس کا ثواب مرحومہ کو بھی پہنچے گا اور آپ کو بھی پہنچے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، صلوات علیہ، کیا فرمایا امام نے؟ کہ جو قبرستان میں آیا اور مومن کی قبر پہ 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کے اس نے انا انزلنا پڑھ دی تو روز قیامت کی ہال سے وہ بھی بچ گیا اور جس کے لیے پڑھی وہ بھی بچ گیا۔ خدا را جب قبرستان میں جائیں، خیر کہ انسان اپنے مرحومین کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ انا انزلنا، 200 سال پرانی قبر کیوں نہ ہو جب بھی پڑھیں اس کے اوپر، 1000 سال پرانی قبر کیوں نہ ہو جب بھی پڑھیں اس کے اوپر، اس عمل کو کریں کہ خود بھی انسان کو ایک روز قیامت کے عذاب سے، ہول سے، خوف سے محفوظ کرتا ہے اور جس کے لیے پڑھا گیا اس کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ یہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب انشاءاللہ جب بھی آپ انجام دیں گے ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کسی کے ثواب کو کم نہیں کرتا، آپ کو بھی ملے گا انہیں بھی ملے گا۔ ماں کی محبت ہے کہ جو دل سے مرنے کے بعد بھی نہیں نکلتی، خاک ہو گئی، وہ مٹی میں چلی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر جب تکلیف ہوئی نا اولاد کو اور آ کے اس کے سرانے کھڑے ہو کے اللہ سے سوال کیا تو دعا یہاں پہ ہوتی ہے، آمین وہاں پہ کہا جاتا ہے، رابطہ نہیں ٹوٹتا۔ سید کائنات، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، باہر کی ذمہ داریاں بھی۔ جناب امیر کا اکثر وقت جنگوں پہ گزر جاتا تھا، ایک ایک 2 دن کی جنگیں نہیں ہوا کرتی تھی، مہینوں کے سفر بھی کیے۔ گھر میں کون ہوا کرتا تھا؟ حسنین ہوا کرتے تھے، ان کی ماں ہوا کرتی تھی۔ دوش پہ مشق کو لانا بھی آپ کا کام تھا، بچوں کی پرورش کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ اللہ کے نبی آئے تو کیا دیکھا؟ حسین گود میں پہلو بدلتی جاتی ہے، چکی چلاتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھ زخمی ہو گئے، بچے کو گود سے اتارنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہے اولاد کی محبت۔ جبرائیل کو چاہے تو بلا لے، میکائیل کو چاہے تو بلا لے، حور و غلمان کو چاہے تو بلا لے، مگر گوارا نہیں ہے کہ حسین کو گود سے جدا کر دیں۔ اور آخری وقت بھی بچوں کی محبت کا اتنا خیال، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اسے وہ محسوس کرے کہ جس کے بدن کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اور وہ علاج نہ کر سکتا ہو۔ پسلیوں کا ٹوٹنا آسان ہوا کرتا ہے، دنیا سے جا رہی ہیں تو خیال یہ ہے کہ بچے ایسے نہ رہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں میں بچوں کو غسل دلا رہی ہے، نلا رہی ہے۔ اسماء نے دیکھا چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بیتے پیغمبر حسنین کو نہلا چکی اور اس کے بعد میں
اللہ اکبر. جناب امیر نے دیکھا مسکراتے ہوئے تو آپ نے ان سے کچھ وصیتیں کی. کہا کہ بنت پیغمبر آج تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا, بابا کے بعد کبھی مسکرائی نہیں تھی. ہاں ابوالحسن بابا خام میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ اے فاطمہ بس سفر آخرت تیار کرو. اللہ اکبر. رونے لگے. فاطمہ تمہارے بعد علی کا کون ہے؟ امیر المومنین آپ کو اللہ کے سونپا اور اس کے بعد میں وصیت کی. وہ خاتون کے جس کا مال اور اسباب لوٹ لیا گیا, جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے گئی تھی, اولاد کی محبت آپ دیکھیں کہ سلام کیا وصیت میں, سب کچھ لکھا اور اس کے بعد کہا میرا سلام ہو میری اولاد پہ صبح و قیامت تک. اے علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا, اس لیے کہ وہ میرے بچوں پہ بڑی مہربان ہے. اور امیر المومنین وہ گھر میں آئے تو ایک رات میرے بچوں کے پاس رہا کرنا اور ایک رات امامہ کے پاس رہا کرنا. اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو ان سے درگزر فرما دینا. یہ ماں کے بعد تنہائی محسوس کریں گے. اللہ اکبر. وصیتیں کرتی جاتی تھی اور جو مال و اسباب تھا اس کے لیے وصیت کی یہ میری بچی ام کلثوم کو دے دینا. ارے اس نے تو ماں کو صحیح طریقے سے ابھی ترک بھی نہیں کیا. گود کی بچی کو چھوڑنا بڑا سخت ہوا کرتا ہے. موسیٰ گھر سے جا رہے تھے, اللہ نے بلا لیا, موت کا فرشتہ آ گیا, پوری قوم کو چھوڑے جاتے تھے, بچی نے دامن پکڑ لیا, قدم آگے نہ بڑھ سکے. ارے موسیٰ قوم بچوں کی پرورش کرے گی, ہائے فاطمہ آپ کے بعد دروازے میں آگ لگے گی, کیسے بچوں کو چھوڑ کے جائے. اللہ اکبر. ارے ماں کی اور اولاد کی محبت دنیا سے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ماں کی محبت ہے. جناب امیر نے ادھر غسل و کفن کا اہتمام کیا, چیخ مارنے لگے. فضا نے کہا آقا تم نے تو ہم سے رونے کو منع کیا تھا. ارے کیسے ضبط کرتا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور مجھ سے کبھی نہ کہا جنازہ تیار ہوا. آواز دیا ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے آگے بڑھنے لگے. ایک کم سن بچہ ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. حسین تم بھی ماں کا دیدار کرو. بابا جب میں گھر پہ آتا تھا اماں گوشت کھول کے سینے سے لگا لیتی تھی. اے بابا آج بھی یہی حسب دستور ہوگا, اماں بلائیں گی تو حسین آئے گا. ماں کی محبت تھی. ارے بندے کفن ٹوٹ گئے, آواز دی اے حسین. امام آگے بڑھے, ماں نے بچے کو سینے سے لگایا, آسمان ہلنے لگا. جبرائیل نے آواز دی اے علی ارے بچے کو ماں سے جدا کر لے. ایسا نہ ہو کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے. فسیعلم الذین علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کی فن پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کے طفیل میں ہماری اس ناقص سینہ مکمل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کے طفیل میں مرحومہ کے درجات کو بلند فرما, اور یہ جو مجلس برپا کی گئی اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے. پروردگارہ اپنے فضل و کرم سے جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما, اور جو حیات ہیں ان سب کو نیکیوں پہ چلنے کی, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پہ نہ چھوڑ. پروردگار اپنے فضل و کرم سے حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سبھی کو ان کے انصار و مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرحومہ سیدہ خاتون بنت محمد شریف کی روح کو ارسال. بسم اللہ.